الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سامعین کرام، آج کی تراویح میں 9ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ آج کی تراویح میں جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سے اکثر آیتوں کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کے واقعات سے ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ کہ ہم کسی بستی میں نبی کو بھیجتے ہیں تو نبی کے بھیجنے کے بعد ہم وہاں پر تنگ دستی اور پریشانیاں لاتے ہیں، پہلے نہیں دیتے وہاں پر۔ لعلہم یضرعون، مقصد کیا ہوتا تاکہ وہ پلٹ آئیں، یعنی نبی کی بات کو تسلیم کر لیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستی والے جو بھی بستیاں تھیں جن کے پاس انبیاء کرام آئے، اگر وہ بستی والے ایمان لے آئے ہوتے واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرتے۔ تقوی کی بہترین تعریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں کیا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے، کانٹے والے راستے سے آپ کا گزر ہوا؟ کہتے ہاں۔ کہتے آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر کہتے میں نے اپنے کپڑوں کو پورے طور پر سمیٹ لیا تاکہ خاردار یعنی کانٹے میں میرے کپڑے نہ چبھ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے یہی تقوی ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنا، شیطان کے راستے سے بچ کر، گناہ کے راستے سے بچ کر، معصیت کے راستے سے بچ کر، یہی تقوی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے ہوتے بستی والے اور تقوی اختیار کر لیتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان کی برکتیں ہم ان کے اوپر کھول دیتے، زمین و آسمان کی برکتیں ہم ان پر یقینی طور پر کھول دیتے۔ تقوی یہ بہت ہی عظیم الشان عمل ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک مقام پر فرماتا ہے انسان دنیا میں بہت زیادہ پریشان ہے، بہت پریشان ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا ہے کہ وہ اس پریشانی کا کیا علاج نکالے، کیا حل ڈھونڈے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج بنا دے گا۔ مخرج مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور دنیا میں انسان دوسری چیز کے لیے، رزق کے لیے بہت پریشان رہتا ہے، ساری دوڑ دھوپ جو ہماری ہوتی ہے وہ رزق کے لیے ہوتی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ بندے کو احساس تک بھی نہیں ہوگا، گمان تک بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا تھا کہ یہاں سے مجھ کو رزق ملنے والا تھا اور اللہ رب العالمین وہاں سے رزق دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آئے ہوتے، تقوی اختیار کر لیے ہوتے تو زمین و آسمان کی برکتیں یقینی طور پر ہم ان کے اوپر کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن بستی والوں نے تکذیب کی، انکار کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ کی اور انہیں سزاؤں سے دوچار کیا۔ فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والے مامون ہو گئے، یہ سمجھ لیے ہیں کہ اب ہمارا عذاب ان پر نہیں آئے گا، بیاتن رات کے وقت، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہو، جیسے پچھلی قوموں پر ہمارا عذاب آیا رات میں وہ سوئے ہوئے، ہمارا عذاب آیا پوری بستی الٹ پلٹ دی گئی، پوری بستی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو اب لوگوں نے کیا ایسا سمجھ رکھا ہے اہل القریٰ یعنی مکہ والوں کو خاص طور پر کہ ہمارا عذاب نہیں آئے گا، او امن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا وہ معمون ہو گئے اس بات سے کہ ہمارا عذاب چاشت کے وقت میں یعنی صبح سویرے نہیں آئے گا، وہم یلعبون، اس حال میں وہ کہ کھیل رہے ہو۔ کھیلنے کودنے کا جو وقت ہوتا ہے، جب دن کا وقت ہوتا ہے کام کاج کرنے کا، تو اس موقع پر ہمارا عذاب نہیں آئے گا، یہ سوچ رکھا ہے لوگوں نے۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ رب العالمین کی چال سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، ایسے لوگ صرف خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی چال سے، عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتے ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین نے
فرعون، موسیٰ اور اس تعلق کے جو واقعات ہیں ان کی نقل کیا ہے. تقریباً 60 سے زائد آیات میں اس قصے کو بیان کیا. شروع میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا دعوت دینے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، فرعون اور اس کے ہمنوا اس کی قوم جو تھی فرعون کی، قبطی جن کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. تو فارسل معی بنی اسرائیل، موسیٰ کہتے کہ اسلام لے آؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. فرعون کہتا اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو، تم اللہ کے رسول ہو، کوئی نشانی دکھاؤ. فألقى عصاه، اپنی لاٹھی کو، جو لاٹھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی تھی، فألقى عصاه، اس کو ڈال دیتے ہیں. فإذا هي ثعبان مبين، تو کھلا ہوا سانپ ہو جاتا ہے، بڑا سا اژدہا بن جاتا ہے. اور اپنے ہاتھ کو نکالتے ہیں، فإذا هي بيضاء للناظرين، تو دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک چمکدار چیز بن جاتی ہے. فرعون پریشان ہو جاتا ہے. فرعون کے جو حواری مواری ہوتے ہیں، اس کے وزراء جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان هذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے. ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے وہ زمانے کے حساب سے عطا کیے. طب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی معجزات دیے کہ اب برس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے، اندھے کو آنکھ مل جائے. طب کا زمانہ تھا، ڈاکٹری کا زمانہ تھا. اللہ کے رسول کے زمانے میں فصاحت و بلاغت یعنی زبان دانی کا زمانہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسا کلام نازل فرمائے کہ اس کے سامنے سب کی زبانیں گنگ رہ گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زمانہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ اسی چیزیں عطا کی گئی بطور معجزہ. تو فرعون کے حواری مواری اور ذرا یہ بات کہتے ہیں، تو فرعون کہتا ہے کہ کیا کریں، اب ماذا تأمرون، کیا مشورہ دیتے ہو تم لوگ؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اور اس کے بھائی کو، موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو روک کے رکھو اور دنیا بھر میں اپنے کارندوں کو پھیلا دو. یأتوک بکل ساحر علیم، سارے ماہر جادوگروں کو جمع کرو. لہذا سارے ماہر جادوگر جو فرعون کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اگر ہم غالب آ گئے، جادوگر آنے کے بعد کہتے ہیں اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے اجر ہوگا. فرعون کہتا ہے بالکل اجر ہوگا اور تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ، جادوگر موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تم پہلے ڈالو گے اپنی چال چلو گے یا ہم پہلے اپنی چال چلے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پہلے تم اپنی چال چل لو. لہذا وہ ڈالتے ہیں سحروا اعین الناس، اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کا سحر ڈال دیتے ہیں، سحر زدہ کر دیتے ہیں. واسترهبوهم، اور انہیں خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں. واوحینا الی موسیٰ، یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے دوسری صورت کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت خوف میں آ جاتے ہیں. یہ ساری کیا چیزیں، وہ رسیاں پھینکتے ہیں اور لوگوں کی نظریں ایسی دھوکہ کھا جاتی ہے تو سانپ محسوس ہونے لگتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ کیا چیز آ گئی. تو دوسری صورت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے موسیٰ کیا دیکھ رہے ہو، اپنی لاٹھی پھینکو. فألقى عصاه، لہذا وہ اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں. فإذا هي تلقف ما يأفكون، جو جادوگروں نے جو کچھ پھینک رکھا تھا یہ لاٹھی اژدہا بن کے ساری چیزوں کو، ساری رسیوں کو یا سارے سانپ جو بھی ہوتے ان کو کھا جاتا ہے. اب جادوگر تو جادوگر ہے، وہ جانتا ہے بھائی میں نے کیا جادو کیا تھا اور اس کے پاس کیا جادو ہے، کیا علم ہے. جادوگر جتنے تھے سب سمجھ جاتے ہیں. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وہ سب کچھ باطل ہو گیا. فغلبوا، وہ سب مغلوب ہو گئے جادوگر. وانقلبوا صاغرين، اور بے عزت ہوئے. والقي السحرة ساجدين، اور سمجھ گئے کہ موسیٰ جو کر رہے ہیں یہ کوئی جادو نہیں ہے، سجدے میں گر جاتے ہیں. قالوا آمنا برب العالمین، اور کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اتنا ہی نہیں کہتے ہیں کیونکہ موسیٰ بھی تو کہتے، فرعون نے تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس لیے ان لوگوں نے وضاحت کی رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے، فرعون کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. فرعون دیکھ کر چراغ پا ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے اپنی طرف کر کے بلایا تھا وہ لوگ پلٹ گئے ہیں. فرعون ان کو دھمکی دینے لگتا ہے آمنتم به قبل ان آذن لكم، میری اجازت سے پہلے تم لوگ ایمان لے آئے. ان هذا لمکر مکرتموه في المدینہ لتخرجوا منها اہلها، یہ سازش تم لوگوں نے مل
کر رچی ہے، تم لوگ اور موسیٰ سب مل کر رچتے ہو یہ سازش تاکہ لتخرجوا منها اهلها، قوم کو یہاں سے نکال سکو، فسوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان جاؤ گے۔ دھمکی دیتا ہے لأقطعن ایدیکم وارجلکم، تمہارے ہاتھ پیر کو میں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، پھانسی پر۔ قالوا، جادوگر ایمان لے آئے ہیں، دلوں کے اندر راسخ ہو گیا ان کے ایمان، انا الی ربنا منقلبون، کہتے ہیں اب تو ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا، اور کس بات کا تم ہم سے بدلہ لوگے، الا ان آمنا بآیات ربنا، اس بات پر کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر نشانیوں پر ایمان لے آئے۔ لما جاءتنا، جب وہ نشانیاں ہم تک آ گئی، ربنا افرغ علینا الصبر، دعا کرتے ہیں کیا ہے ہمارے رب ہم پر صبر اڈیل دے، یعنی ہم کو صابر بنا دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے جو حواری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فرعون سے کہ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کیوں ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے، اور وَإِذَا رَكَبَ آلِهَتَكَ، اور تم کو اور تمہارے معبود کو چھوڑ دے۔ قال، تو فرعون کہتا نہیں میں انہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، سنقتل ابناءہم، ان کے بیٹوں کو میں قتل کر دوں گا، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو لڑکیوں کو میں غلام بنا لوں گا، خدمتگار بنا لوں گا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور میں تو ان کے اوپر غالب ہوں۔ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ کی قوم نے 2 مرتبہ قتل عام کیا اس فرعون لعین نے۔ پہلی مرتبہ جب نجومیوں نے کہا کہ اس قوم کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت اور حکومت کے لیے خطرہ ہے، تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور سے اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا، اور بچایا کیا، لا کر فرعون کی گود میں دے دیا۔ جو فرعون کے لیے خطرناک تھا فرعون کی گود میں اسے پہنچا دیا، فرعون کے محل کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر وہ جا کر جو ہے ضمانت دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے، اور دوسری مرتبہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام ساری چیزیں پیش کرتے تو اس موقع پر کہتا کہ میں سارے بیٹوں کو، سارے لڑکوں کو قتل کر دوں گا اور عورتوں کو غلام بنا لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو جاتی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے استعینوا باللہ، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، وصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ رب العالمین ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت میں بہتر انجام تو متقیوں کے لیے۔ دنیا میں کتنی بھی پریشانی آ جائے برداشت کر لو، صبر کر لو، آخرت میں تو اچھا ملنے والا ہے، چند روزہ زندگی یہاں پر جھیل لو آخرت کی اچھائی کے لیے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ کی قوم کہنے لگی تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ کہتے ہیں کہ امید ہے مجھے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ختم کر دے گا، ويستخلفكم في الارض، اور زمین میں تمہیں خلیفہ بادشاہ بنا دے گا، فينظر كيف تعملون، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ ولقد اخذنا، پھر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ فرعونیوں کو میں نے ختم کیا، تباہ و برباد کیا۔ اور مختلف وقت میں مختلف عذاب اللہ رب العالمین فرعون اور اس قوم پر لاتا رہا۔ جب کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے کہ اپنے رب سے دعا کرو، تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، پھر وہ اپنی روش پر قائم رہتے۔ تو عذاب کے بعد عذاب آتا اور کہتے وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، کہ اے موسیٰ، قوم کہتی فرعون اور اس کی قوم کہ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ، کتنی بھی نشانیاں لے آؤ جس سے تم ہم پر جادو کر سکو، فما نحن لك بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ کہتا ان پر ہم نے طوفان بھیج دیا، والجراد والقمل والضفادع والدم، مینڈک ڈال دیے ان کے اوپر، اسی طریقے سے جوئیں ڈال دی ان کے بالوں میں، بہت زیادہ خون کے عذاب سے مبتلا کر دیا کہ پانی ہے، کھانا ہے، خون ہی خون، وہاں پر جہاں دیکھتے مینڈک ہی مینڈک، تو مختلف عذاب میں اللہ رب العالمین نے مبتلا کیا۔ فاستكبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، وكانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے۔ ولما وقع عليهم الرجز، اور جب ان کے اوپر عذاب آتا قالوا یا موسیٰ ادع لنا، تو کہتے موسیٰ دعا کر دو اپنے رب کو کہ تمہارا جو عہد و پیمان ہے تمہارے رب سے کہ اگر وہ لئن کشفت عنا الرجز، یہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے گی، لنؤمنن لک، تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جب اللہ رب العالمین وہ پریشانی دور کر دیتا بالغوا اذا هم ينكثون، تو پھر وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے۔ اللہ فرماتا فانتقمنا منهم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناهم في اليم، ہم نے ان کو سمندر میں ڈبو
دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اس سے غفلت برتتے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور مشرق و مغرب، زمین کے مشرق و مغرب کے حصے کو ہم نے اس کمزور قوم کے حوالے کر دیا، خلیفہ بنا دیا اور اس میں برکت دے دی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور ان کے صبر کے نتیجے میں ان کے رب کا کلمہ، اچھا کلمہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا. اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی تھی، محلات وغیرہ، گھر وغیرہ، ان سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا. اب یہاں تک تو موسیٰ اور فرعون کی گفتگو کی بابت تھی، موسیٰ اور فرعون کے تعلق سے. اب موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے آگے گفتگو ہوتی ہے کہ جب یہ خاتمہ ہو جاتا ہے، سمندر پار کر لے جاتے ہیں فرعون، اس کا لشکر سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، سمندر سے گزر کے آگے جب بڑھتے ہیں تو ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں جو یعکفون علی اصنام لهم، اپنے معبودوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے. اعتکاف کہتے ہیں عکس کو کہ چپک کر بیٹھنا کسی چیز پر جو ہے، یعنی عبادت میں لگے ہوئے تھے اپنے بتوں کی. قالوا یا موسیٰ، تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ کی قوم کہتی ہے موسیٰ اجعل لنا آلہۃ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اس جیسا ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے، ایک مورتی بنا دیجئے، ایک بت بنا دیجئے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. موسیٰ کہتے ہیں انکم قوم تجہلون، تم لوگ انتہائی جاہل قوم ہو، ابھی ابھی تم لوگ ان چیزوں سے نکل کر آئے ہو اور انہی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو. ان هؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين، کہتے تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہو معبود، حالانکہ اس نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت عطا کی. واذا انجيناكم من آل فرعون، فرعون سے تم کو بچایا. يسومونكم، جو کہ تم کو عذاب میں مبتلا کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو غلام بناتا تھا. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اور اس چیز میں جو اشارہ ہے الہ معبود بنانا، یہ بتوں، اس چیز کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. وواعدنا، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 30 دن کا وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین ان کو بلاتا ہے، کچھ احکامات وغیرہ دینے کے لیے بلاتا ہے، اور اپنے بھائی کو وہ کہہ جاتے ہیں اخلفنی فی قومی، میرے بعد میری قوم کے اندر میری قوم کا خیال کرنا، واصلح، اور اصلاح کا کام کرنا، اور مفسدین کے راستے پر مت چلنا. موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک وہاں رہتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں وہاں گفتگو ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کی گفتگو ہوتی ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ، اللہ سے گفتگو کرنے والا. تو وہاں پہ اللہ سے گفتگو ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ خواہش کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہے، فسوف ترانی، تو شاید تم مجھے دیکھ لینا، عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ، لیکن جب اللہ رب العالمین کی تجلی ظاہر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نہیں، تجلی جب اس کی ظاہر ہوتی للجبل، پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب افاقہ ہوتا ہے، ہوش میں آتے تو کہتے ہیں سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں توبہ کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں. پھر آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت وغیرہ بیان کی گئی ہے، اور پھر قوم کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے اللہ رب العالمین کہ واتخذ قوم موسیٰ، موسیٰ ادھر گئے ہیں اللہ سے گفتگو کرنے، احکامات دینے، اور یہاں قوم کیا کرتی ہے، قوم موسیٰ من بعد من خلیج عجلہ، جو سونا چاندی ان کے پاس رہتا ہے اس کے ذریعے وہ ایک بچڑا بنا دیتے ہیں جس کے اندر سے آواز آتی ہے الم یروا انہ لا یکلم ولا یہدی سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے اپنی قوم کی حالت دیکھ کے بڑا غصہ ہوتے ہیں اور کہتے قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، کیا ہی برا کیا تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد. عجلتم امر ربکم، تم لوگ اپنے رب کے معاملے کو یعنی عذاب کو جلد چاہتے ہو. والقى الالواح، اور جو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو پیغام ملا تھا، لکھا ہوا تھا، اس کو ایک طرف پھینک دیتے. واخذ براس اخی یجره الیہ، اور اپنے بھائی کے سر، ہارون کے سر کے بالوں کو کھینچتے، پکڑ کے کھینچتے اپنی طرف. قال، تو ہارون کہتے یا ابن ام ان القوم استضعفونی وكادوا يقتلوننی، اے بھتیجے، اے بھائی، میری ماں کے بیٹے، اے بھائی، ان القوم، میری قوم نے مجھے انتہائی کمزور کر دیا تھا، سب ایک طرف ہو گئے تھے اور قریب تک وہ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. تو لہذا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مجھ کو اور میرے بھائی کو معاف کر دے، اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر دے. اس کے بعد
ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچڑا بنایا ہے معبود کے طور پر، اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر غضب ہے اور دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، اور جو توبہ کر لے اس کے اور ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ خاموش ہو جاتے ہیں اور جو الواح جو نسخے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اندر ہدی و رحمہ ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، اور رحمۃ للذین هم لربهم یرحمون، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اس جگہ لے جانے کے لیے، جب فلما اخذتهم الرجفہ، اچانک ایک آواز آتی ہے اور سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ قال، تو موسیٰ کہتے ہیں رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیاہ، مجھ سے پہلے تو نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہا؟ ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہم میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ اس طرح کے اعمال کر رہے ہیں۔ اور دوسری آیتوں میں کہ اللہ رب العالمین پھر ان کو زندہ کر دیتا ہے، وہ آ کر اپنی قوم کو یہ ساری باتیں بتلاتے ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں ہیں کہ کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیسے نبی ہیں، کیا ذمہ داری ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ شروع کرتا ہے اور یہ بات بیان فرماتا ہے کہ ان کے 12 قبیلے تھے، انہوں نے پینے کے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی سے اس چٹان کو مارو، فانبجست منہ 12 عینہ، 12 چشمے نکل گئے اس میں سے، ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا کہ کس چشمے سے پانی لینا ہے۔ وظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور آسمان نے ان پر سایہ کر دیا، دھوپ لگ رہی ہے تو سایہ ہو جا رہا، من و سلوہ نازل ہو رہا کھانے کے لیے، اور کہتا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے اس کو کھاؤ پیو۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ ہم کو جو ہے کھانے کے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے اور خرافات والی چیزیں حجت کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس میں، وکلوا منها شئتم، کلوا منها حيث شئتم، اور جو کچھ کھانا چاہو اگاؤ کھاؤ، وقولوا حطة وادخلوا الباب، اور داخل ہوتے وقت حطہ کہو۔ حطہ کا الگ الگ معنی مفہوم بیان کیا گیا، اس تفسیر میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم تھا ان کو کرنا چاہیے تھا، گزر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ داخل ہوتے وقت ایک تو سورین کے بل داخل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا سیدھے سیدھے داخل ہو جاؤ، وہ سورین کے بل داخل ہوتے ہیں، اور حنطہ کے وجہ ہنتا کہتے ہیں، ہنتا گیہوں کا دانہ، ہنتا مانے، وادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کہتا ہے نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین۔ تو ان لوگوں نے ساری چیزوں کو بدل کر رکھ دیا، لہذا اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب ڈال دیا، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا، 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام کر دی اور وہ اسی زمین کے ارد گرد گھومتے رہے، لیکن بیت المقدس میں داخلہ نصیب نہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں ان کی ایک سرکشی کا اور ذکر کیا ہے، جو آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو سبت کے دن، ہفتے کے دن، سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن یہ ایک ہیلا لگاتے تھے کہ رات ہی میں جال بچھا دیتے تھے مچھلیوں کے شکار کے لیے، اور کہتے ہم تو سنیچر کے دن شکار نہیں کر رہے، تو اللہ رب العالمین نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ ان میں سے ایک قوم ایسی تھی، ایک جماعت ایسی تھی جو روکتی تھی ان کو کہ تم جو ہے ایسا کیوں کر رہے ہو، اللہ نے منع کیا مت کرو، اور ایک جماعت ایسی تھی یا وہی جماعت کرنے والی کہتی تھی لما تعظون قوما اللہ مہلکم او معذب عذابا شدیدا، کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہو اللہ مہلکم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یا سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو جو منع کرتی تھی، جو روکتی تھی، وہ کیا کہتی تھی معذرۃ الی ربکم ولعلهم یتقون، اس وجہ سے تاکہ ہم عذر پیش کر سکیں، سماج اور معاشرے میں رہنے پر ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے اس کا ہم عذر پیش کریں کہ اے رب ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا، لوگوں کو ہم نے برائی سے روکا تھا، تیرے حکم کی مخالفت کرنے سے روکا تھا، وہ لوگ نہیں مانے، ہمارا کام صرف بتلانا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ باز آ جائیں،
آدمی جب بار بار نصیحت سنے، جنت و جہنم کا تذکرہ سنے، اللہ اور رسول کی باتیں سنے، تو ممکن ہے اس کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ نصیحت پکڑ لے اور برائیوں سے باز آ جائے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو نصیحت کی جاتی اس کو بھول جاتے، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو برائی سے روکتے تھے ان کو ہم نے بچا لیا، اور جو برائی کرتے تھے ہم نے سخت عذاب میں ان ظالموں کو مبتلا کر دیا ان کے فسق کی وجہ سے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جب وہ نافرمانیوں سے باز نہیں آئے تو ہم نے ان کو کہا كونوا قردة خاسئين، ذلیل بندر بن جاؤ، اور دوسری آیت میں سور کا بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، زمین میں ہم نے بہت ساری امتیں بنا رکھی ہیں، ان میں کچھ نیک ہیں کچھ نیک نہیں ہیں، اور ہم نے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اچھائی اور برائی، عیش و عشرت اور تنگی و اسرت، دونوں طریقے سے ان کو آزماتے لعلہم یرجون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ کبھی بہت زیادہ ہم جو ان کو دولت سے نواز دیتے ہیں، کبھی بہت زیادہ تنگی لے آتے ہیں کہ جب تنگی میں رہیں گے، پریشان حال رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں گے، لیکن ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مخالفت ہی میں ہم چلے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان پر جو بنی اسرائیل قوم کی موسیٰ کی، ان کے اوپر بھی عذاب والی سچویشن کی وجہ سے نتقنا الجبل فوقہم، پہاڑ ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، کأنہ ظلہ، گویا کہ وہ سایہ ہے، سائبان ہے، وظنوا انہ واقع بہم، اور ان کو یہ لگا کہ اب یہ پہاڑ تو ہم پر گر جائے گا، اور فرمایا ان کو خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم تم کو دے رہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کر لو اچھے سے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے عہد الست کا ذکر فرمایا۔ عہد الست یعنی ہماری پیدائش تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم، بنی آدم کو ان کی پیٹھ سے، جس طریقے سے من ظہورہم ان کی پشت سے تمام بنی آدم کو اللہ رب العالمین نے نکالا، ان کی ذریت کو نکالا، واشہدہم علی انفسہم، اور انہیں ان پر گواہ بنا کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے گواہی دی کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، ساری انسانیت نے گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے، لہذا اس گواہی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے حساب سے چلنا ہے۔ ان تقولوا، یہ اس وجہ سے کہ تاکہ تم قیامت میں نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس چیز سے غافل تھے، تم سے ہم نے بہت پہلے یہ عہد و پیمان لے لیا اس تعلق سے، اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا کہو کہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے تھے ہم سے پہلے، ہم تو ان کے بعد کی ذریت سے اسی راستے پر چل پڑے، افتہلکونا بما فعل المبطلون، تو ہمیں ہلاک تو برباد کر دے گا اس وجہ سے۔ تو یہ باتیں تھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، لیکن وہ ایسے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن اپنے دلوں سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، دل کو یعنی دماغ جو ہے اصل دل میں ہے، یہ قرآن کی آیتوں سے چیز ہے کہ دماغ جو اپنے دل میں سمجھنے کی چیز لے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے، تو تدبر و تفکر یہ دل سے ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دل تو ہے لیکن اس دل کا استعمال کر کے سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے حقیقت کو دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں سے حق بات کو سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے جیسے ہیں، جانوروں جیسے حرکتیں کر رہے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں، جانوروں کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے، اور ان کے پاس جو سمجھ اس حساب سے وہ چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا گائے کو گوبر کھاتے ہوئے؟ نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے اتنی سمجھ اللہ رب العالمین نے دے رکھی کہ ان کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، لیکن انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ سمجھ دے رکھی ہے کہ کیسے رہنا، کیسے چلنا، کیا عمل کرنا، کیا کھانا پینا ہے، لہذا انسان اس سمجھ کو بالائے طاق رکھے جانوروں سے گئے گزرے حالت سے، بل ہم اول، بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر ہم اولاد کے لیے ترستے ہیں، اولاد ہر کسی کو پسندیدہ ہے،
اور لوگ خواہش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها، اور اس نفس سے اس کی بیوی کو یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں. فلما تغشاها، جب وہ مرد عورت سے ہم بستری کرتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے اس کو، حملت حملا خفیفا، تو معمولی سا پہلے شروع میں معمولی سا حمل ٹھہر جاتا ہے. فمرت بھی، اس کو لے کے عورت چلتی پھرتی ہے. فلما اثقلت، جب وہ بوجھ بڑھ جاتا ہے، رفتہ رفتہ وہ حمل بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا بوجھ ہو جاتا ہے. دعوا اللہ ربہما، تو دونوں ماں باپ دونوں اللہ سے دعا کرتے اپنے رب سے، لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر تو ہمیں یہ بچہ صحیح سالم عنایت کر دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے. فلما آتاہما صالحا، اللہ فرماتا ہے جب اللہ رب العالمین انہیں بچہ صحیح سالم عطا کر دیتا ہے، جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اس نعمت میں وہ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے. کہتے ہیں فلاں بابا کی قبر پر ہم گئے تھے تو یہ بچہ ملا، ہم کو لڑکا ہوا. فلاں دھاگا باندھے تھے تو یہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوا. فلاں ولی نے دعا کی تھی تو ایسا ہو گیا. تو اللہ رب العالمین کی نعمت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے کہ فلاں بابا کی کرامت ہے، یہ فلاں بابا کی کرامت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بچہ عنایت فرمایا. اللہ فرماتا ہے فتعالی اللہ عما یشرکون، یہ لوگ جن چیزوں میں شریک ٹھہراتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے انتہائی بلند ہے. ایشرکون ما لا یخلق الشیء وهم یخلقون، یہ ان لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وهم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. کیا کوئی بت کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پھر ایک کسی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک کرتے ہیں اس کو شامل کر کے. آخری آیت بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. دعوت و تبلیغ کا جو شعبہ ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے. اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، نرمی کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتا خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین، کہ عفو درگزر سے کام لیجیے. اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے. کتنی پریشانیاں آپ کو لاحق ہوتی تھی، کتنی مصیبتیں آپ پر آتی تھی. مکہ میں خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کفار جو ہے کہتے ہیں بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، کہتے ہیں کہ فلاں جگہ اونٹ کٹ رہا ہے، کون اس کی اوجھڑی لا کر اس کے اوپر ڈال دے گا. ایک کافر ملعون اٹھتا ہے، جاتا ہے اس اونٹ کی اوجھڑی لا کر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر لا کے ڈال دیتا ہے. کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی اللہ کے رسول کو. یہ تو ایک معمولی سی جھلک ہے. آپ کے زندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ کو اپنا مکہ، اپنا وطن، اپنا مادر وطن چھوڑنا پڑا، مجبور ہونا پڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کو جانا پڑا. تو کس قدر تکلیف میں پھر بھی اللہ فرماتا خذ العفو، درگزر سے کام لیجئے، معاف کر دیا کیجئے. وأمر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیجئے. یہ نہیں آج کے حالات کی طرح نہیں کہ آدمی کام کر رہا ہے دعوت کا، کوئی ذرا سی ترش روی سے بات کر لے اور تیزی سے بات کر لے، کون جائے گا یہ کام کرنے، اس سے اچھا تو میں اپنا کماؤں کھاؤں، کیوں میں جاؤں یہ سب کام کرنے، بہت سارے اللہ والے وہ کر لیں گے. صبر کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے دعوت و تبلیغ میں، اصلاح کے فریضے کے اندر. وأمر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیجیے. وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے. جاہلوں سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی بات رکھ دیجئے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، انہیں منوانا نہیں ہوتا ہے، لہذا اپنی بات پہنچا دیجئے. اس کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے. سورہ انفال میں غزوہ بدر وغیرہ کا تذکرہ ہے. اس صورت میں اور اگلی جو آیتیں شروع ہوں گی 10ویں پارے میں، دونوں میں غزوہ بدر وغیرہ کا تذکرہ ہے.